السلام علیکم. آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہوگا کہ آپ اپنی اینک سے کس طریقے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا اسپیشل فوکس ہوگا کہ جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے کانٹیکٹ لینس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اس کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، اس کو کس طریقے سے رکھنا ہے، استعمال کرنا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا ہدایات ضروری ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے اندر ہم نے بتانا ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم لیزر ایڈوائز کر سکتے ہیں اور اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو لیزر کے لیے ہے وہ آپ کی عمر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ کم از کم 20 سال کی عمر کا ہونا چاہیے. اس سے نیچے والی عمر کے اندر ہم اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ اس کے اندر بچے کی آنکھ کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، نمبر چینج ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم ایک دفعہ ایک نمبر کے لیے لیزر کر دیں تو بار بار لیزر کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے کم از کم جو عمر ہے وہ تقریباً 19 سے 20 سال رکھی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور شرط ہوتی ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے سال کے اندر آپ کی اینک کا نمبر تبدیل نہ ہوا ہو. اگر آپ کی عمر 20 سال سے اوپر بھی ہے اور لیکن آپ کی اینک کا نمبر مستقل ہر 3 مہینے 6 مہینے کے اندر سگنیفیکنٹ چینج ہو رہا ہے تو بھی ہم اس کو لیزر کے لیے ریکمینڈ نہیں کرتے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اینک کا نمبر کتنا ہے جس کو ہم لیزر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مستقل جو ہے وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری اینک کا نمبر اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے، میری اینک کا نمبر بہت زیادہ ہے جی، میری اینک کا نمبر -12 ہے، -13 ہے، -16 ہے، کوئی پلس کے اندر بہت زیادہ نمبرز ہیں. تو جو لیزر کے لیے آئیڈیل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 0 سے لے کے -9 کے درمیان تک کے نمبرز کو آسانی سے اتارا جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کے نمبر کے لیے بہت اسپیشل کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے اندر لیزر کر سکتے ہیں، ادروائز یوزولی اس سے بڑے نمبر کے اوپر لیزر ریکمینڈ نہیں کی جاتی. لیکن اس کے لیے سب سے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی سرجن ہیں آپ اپنی آنکھ ان کو ایک دفعہ دکھائیں تاکہ آپ کی آنکھ کے مطابق آپ کے ڈیسیژن کو جو ہے وہ ویری کیا جا سکے. اچھا، اگر آپ کسی بیماری کے لیے کوئی دوائی لے رہے ہیں تب بھی لیزر جو ہے وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ کوئی اپنے اورل کنٹراسیپٹیو پلز لے رہا ہے، کوئی ہارمونز لے رہا ہے، کوئی اور سپلیمنٹس لے رہا ہے، تو وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. اگر وہ آپ کے لیزر میں کوئی کنٹرا انڈیکیشن ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کی آنکھ کا اسٹرکچر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ لیزر کرتی کیا ہے. ہماری آنکھ کے سامنے ایک شیشے کی طرح بالکل شفاف خول سا ہے جو کہ جس کو ہم کارنیا کہتے ہیں، اور یہ کارنیا بالکل ریگولر گول شیپ کے اندر ہوتا ہے. اگر وہ گول سے تکون میں چلا جائے گا یا اس کی جو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہوگا تو اگر ہم لیزر کریں گے تو اس میں ہم نقصان کر سکتے ہیں. تو آنکھ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کوئی بھی ڈیسیژن لینے میں کہ آپ کی لیزر کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو چیزیں آنکھ کے اندر دیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کالا موتیا، سفید موتیا تو نہیں ہے، آنکھ کو کسی قسم کی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی، یا پردے کے اوپر کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ لیزر کرنے سے جو آپ کی نظر ہے اس میں نقصان کا احتمال ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چیک کر کے ہی آپ کو لیزر کی فٹنس دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فار ایگزامپل باکسنگ کرتے ہیں، کک باکسنگ کر رہے ہیں، کسی کی کوئی آکوپیشن اس قسم کا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی فوجی ہے اور وہ کمبیٹ میں جانا چاہتا ہے اور باقی اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر پروسیجرز چینج ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا بہت زیادہ فزیکل کانٹیکٹ، فزیکل سپورٹس ہیں تو پھر اس میں ہم فلیپ بیسڈ پروسیجرز نہیں کرتے، ہم دوسرے پروسیجرز کرتے ہیں. اگین یہ بھی چیز آپ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جو پرسنل ڈسکشن ہے اس کے اندر آپ کو ڈسکس کرنی پڑے گی کہ آپ کی کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، کس قسم کے معاملات ہیں. ایک چیز جو خصوصی طور پہ عورتوں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی پریگننسی ہے یا یعنی وہ حاملہ ہیں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو اس صورت میں بھی باڈی کا جو کمپوزیشن ہوتی ہے، جو ہارمونل لیولز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو اینک کا نمبر نکل رہا ہوتا ہے وہ پرابلمٹک ہوتا ہے. پرابلمٹک ان سینس کہ اس نے چینج ہو جانا ہے. تو جس وقت یہ پریگننسی ختم ہوگی یا بچوں کو دودھ پلانا ختم کیا جائے گا اس کے بعد اینک کا نمبر تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. تو اس جیسے میں نے آپ کو پہلے عمر کی جو شرط ہے اس کے اندر بتایا تھا کہ ایک دفعہ لیزر کر دیتے ہیں تو اس کو بہت معمولی سا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، نمبر کو بار بار چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اسی لیے جو حاملہ ہیں یا جو
بچوں کو دودھ پلانی ہے ان کی لیزر ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. یوزلی ریکمنڈیشن یہی ہے کہ کم از کم 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کی اسسمنٹ کی جائے, اور اگر نمبر سٹیبل رہتا ہے تو پھر لیزر کی جائے. تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال لیزر سے متعلق ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اگلے آنے والی ویڈیوز میں ان کوسچنس کو ایڈریس کر دیں. تھینک یو. اپنے دوستوں, رشتہ داروں سے اور سب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے جس کسی کو بھی اینک لگی ہوئی ہے, تاکہ اگر اس کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہے یا اس کے کوئی کنفیوژن ہے تو ہم دور کر سکیں. شکریہ.